درختوں کی چار اہم خصوصیات ہیں. درختوں کی چار عام خصوصیات ہیں اور انسانوں کو درختوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. پہلی جو خاصیت ہے درخت کی، کئی درخت ایسے ہیں جن میں پھل نہیں ہیں لیکن وہ قدرتی حسن میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی کے حوالے سے ان کے اوپر پھل نہیں ہیں لیکن خدا کی دستکاری، خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں ان میں جب آپ پہاڑی علاقوں پہ جاتے ہیں تو آپ یہ قدرتی حسن دیکھتے ہیں جو درختوں کی صورت میں ہے. تو کئی درخت ہیں وہ محض خوبصورت ہیں اور ان کی خوبصورتی خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک بیج دار بوٹی اور ہر ایک درخت کو خدا نے اپنی حکمت سے پھیلایا. میں 9ویں جماعت میں تھا، غالباً 9ویں جماعت میں، تو مجھے پہلی دفعہ مری جانے کا موقع ملا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے ملک میں اتنے خوبصورت علاقے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. تو درخت جو ہے اس کی ایک جو خاصیت ہے وہ ہے بیوٹی، خوبصورتی، اور کئی جگہ درخت پھل کی بجائے خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں. دوسری خاصیت کسی درخت کی خوبصورتی کے بعد اس کی خوشبو یا اس کی مہک ہے. درخت کی مہک یا اس کی خوشبو جس کا روحانی مطلب ہے انسان کی گواہی. کردار میں کوئی نوجوان کیسا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مہک اس کی کیسی ہے. تو خوبصورتی ایک اس کی خاصیت ہے. مہک جیسے سندل کی لکڑی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشبو ہوتی. تو تیسری خوبی درخت کی ہے مضبوطی یا پائیداری، جس سے یہ درخت جو ہے مکان بنانے کے لیے پلر کے طور پر، جبکہ سریے یا سیمنٹ کے پلر نہیں ہوتے تھے تو مضبوط درخت کے ستونی کھڑے کر کے بوجھ اٹھانا. دکھ کی بات ہے نا کہ اگر ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی ہمارے اوپر ہی بوجھ ہو، اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے، ماں باپ کا بھی نہ اٹھا سکے، تو یہ کوئی مبارک حالی نہیں ہے. مبارک حالی یہ ہے کہ ہمارے بچے قدآور درخت بنے، قدآور پودے بنے، وہ مضبوط ہوں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے لائق ہوں. تو کچھ درخت مضبوطی کے اعتبار سے، پائیداری کے اعتبار سے، یہ جو پلپٹ آپ کے سامنے بنا کم از کم اس کو 15 یا 18 سال ہو گئے ہوئیں گے، اس کو کیڑا نہیں لگا ہے، مضبوط لکڑی کا بنا ہوا ہے. برٹش ٹائم کی بلڈنگز جو ہیں پاکستان میں 150 سال کی لکڑی ہے، کسی جگہ وہ گھون نہیں لگا ہوئے گا اس کو. پائیداری اور مضبوطی. پھر چوتھی جو خاصیت ہے درخت کی ہے وہ پھل، کہ درخت پھل لاتا ہے، وہ پھل لذت بخشتا ہے. وہ درخت دیکھنے کو بھی انتہائی خوبصورت لگتا ہے. میں اور سسٹر ایلس کئی سال پہلے ہم سبی سے ایک چرچ کی بنیاد رکھ کر تو ہم کوئٹہ آ رہے تھے. تو سبی سے جب کوئٹہ داخل ہوتے ہیں تو شروع میں سیب کے باغ ہیں، آڑو کے باغ ہیں، خوبانیاں ہیں، اور دور سے پھل سے لدے ہوئے درخت اتنے خوبصورت لگتے ہیں. کبھی آپ حیدرآباد کی طرف سفر کریں، میرپور خاص کی طرف سفر کریں، اتنے گھنے آم ہیں کہ جون جولائی میں درختوں کے نیچے اندھیرا ہے، اتنی ان کا سایہ ہوتا ہے. گرمی میں اتنے ڈھیروں آم لگتے ہیں. تو درخت خوبصورتی کے حوالے سے، خوشبو یا مہک کے حوالے سے، مضبوطی اور پائیداری کے حوالے سے، اور پھر پھل لانے کے باعث اپنی شہرت رکھتے ہیں. میں نے جانا ہے کہ بائبل میں کم از کم 7 ایسے درخت ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں.
ایک درخت کا ذکر پچھلے اتوار کیا گیا یا پچھلے سے پچھلے، اور وہ 128 زبور کی 3 آیت کا ذکر کیا گیا کہ راست باز کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ زیتون کے بارے میں بتایا گیا کہ زیتون جو تھا اس سے قیمتی تیل نکلتا ہے، اور وہ تیل ہیکل کے چراغوں کو جلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ وہ خوردنی تیل بھی تھا، اور وہ خوراک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، اور بتایا گیا کہ ایک زیتون کا جو پودا ہے وہ پوری فیملی کی تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کسی گھر میں 6 یا 8 افراد ہیں تو اگر ایک ہی نوجوان بیٹے کی تنخواہ سے ساری فیملی کی ضروریات پوری ہو تو پھر ہمارا خاندان مبارک نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بائبل سے مثال دی جو میرے لیے بڑی ہی خوشی اور فخر کی بات ہے، اور وہ ہے یوسف کی زندگی۔ یوسف ایک ایسا پھلدار درخت ہے جس کو اتنا پھل لگا کہ جب ملک میں قحط پڑا تو اپنی فیملی کے 70 لوگوں کو وہ خوراک کھلاتا رہا اور کال میں ان کو زندہ رکھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان بیٹا یا بیٹی یوسف کی مانند تو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ 70 آدمیوں کو کی ضروریات فیملی کی پوری نہیں کر سکتا تو 7 کی کرے، 4 کی کرے، 5 کی کرے، تو یہ وہ مبارک حالی ہے۔ دوسرا ہے لبنان کا دیودار۔ دیودار جو ہے وہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے دیو اور ایک ہے دار۔ دار کہتے ہیں لکڑی کو، دیو کہتے ہیں دیوتا کو۔ دیودار جو ہے یہ لکڑیوں کا دیوتا سمجھا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی خصوصاً عمارتی لکڑیاں ہیں ان میں جو ان کا سردار ہے، ان کا جو دیوتا ہے وہ دیودار ہے، جس کا ذکر ہمیں زبور 92 میں ملتا ہے۔ مضبوطی کے اعتبار سے شاندار، حشمت والا، اور کیڑا نہیں اس کو لگتا۔ اور اس کی ایک اور خاصیت ہے کہ جب اس سے کوئی فرنیچر وغیرہ بنایا جائے تو اس کو خوب چمکایا جا سکتا ہے، جس سے روحانی طور پر بیٹوں اور بیٹیوں کے توڑوں کو چمکانے کی تعلیم نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے کھجور کا درخت۔ کھجور کے درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی زیادہ گرم ہوا چلے گی، شدت کی گرمی ہوگی، پانی کا قطرہ بھی نہ ہوگا، تب بھی یہ ریگستانوں میں واحد ہرا درخت جو ہے پانی کے بغیر یہ لہراتا آپ کو دکھائی دے گا۔ سخت گرمی، پانی کی کمی اور تپتی ہوئی ریت میں یہ اتنا میٹھا پھل پیدا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ملک کی کھجوروں کا کوئی حساب کرنا ہو تو کبھی تربت جائیے، آپ نے زندگی میں وہ کھجوریں نہیں دیکھی ہوئیں گی جو تربت میں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے کئی سال تربت کے کھجوروں کے باغوں میں لوگوں کو بپتسمے دیے ہیں، تو جا کے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی برکت ہے، ایسی ایسی قسم کی کھجوریں ہیں جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ کھجور کا درخت صادق کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ حالات خراب ہو جائیں، بے روزگاری آ جائے، جنگ لگ جائے، افراط زر ہو جائے، اور کسی طرح کے حالات کیوں نہ پیدا ہو جائیں، کیونکہ وہ مرد خدا ہے، لہٰذا وہ پھل لانے سے باز نہیں آتا، اور دنیا کی تپش، گرم ہوائیں، مخالفت، مخدوش حالات وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس کی جڑیں زمین میں ہیں، اور بارش نہ بھی ہو تو خدا نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ بغیر پانی کے بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر آموس کی کتاب کے 2 باب کی 9ویں آیت میں بلوت کے درخت کا ذکر ہے، جو کہ مضبوطی کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور سلیمان بادشاہ کے وقتوں میں جب محل بنتے تھے تو وہ بلوت کی لکڑی استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد سرو کا درخت ہے، جو کہ وہ بھی قداور ہے اور خوبصورتی کی ایک بہت بڑی علامت ہے، جسے
सनोबर का दरख्त भी कहा जाता है, और सनोबर के दरख्त की भी इकसाम है। तो सरू का दरख्त सनोबर भी कहलाता है, और बाज़ औक़ात इसे देवदार भी कहते हैं। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि सरू का दरख्त शराफत और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बेटे और बेटी की अलामत है। कभी लबनान जाने का आपको मौका मिले तो इन दरख्तों की खूबसूरती आप फिर देख सकते हैं, बहुतात के साथ हैं इस इलाके में। उसके बाद सनोबर का दरख्त जो कि एक खूबसूरत कद आवर दरख्त है, इसकी खासियत यह है कि मौसम का बर्फ पड़ रही हो, खज़ां हो, किसी तरह का भी मौसम क्यों ना हो, ये हर मौसम में हरा भरा रहता है। इसी से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या टर्म इस्तेमाल होती है सदाबहार। मौसम का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, हर मौसम में पत्ते इसके हरे रहेंगे। इसकी लकड़ी मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए इमारती लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती है। सातवीं किस्म का दरख्त जिसके रूहानी तौर पर हम कलाम में देखते हैं वो संदल है। संदल ये एक कीमती और नायाब दरख्त है। इतने बहुतात के साथ ये दरख्त नहीं होते हैं। हैकल की जब तामीर हुई थी तो उसके अंदर जो पिलर खड़े किए थे, जैसे हमारे ये पिलर हैं, वो संदल की लकड़ी से थे। उसमें से संदल की खुशबू भी आती थी। वो पायदारी के एतबार से बड़े अहम थे। ज़बूर 52 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानद हूं। ये भी बड़ी मुबारक हाली की बात है कि हम सिर्फ बियाबान में लगे हुए दरख्त ही ना हों जिसको ना को देख सके, हम खुदावंद के घर में हों। खुदावंद के घर में अमाल की किताब में बताया गया है कि जो निजात पाते जाते थे खुदा हर रोज उनको उनमें शामिल कर देता था। तो कोई भी नौजवान बेटा जो रूहानी तौर पर कद्दो कामत में बढ़ रहा हो और मुख्तलिफ दरख्तों की मानद हो, करदार की खूबसूरती हो, गवाही अच्छी हो, महक हो, खुशबू हो, और करदार में और बातनी इंसानियत में दिल फेंक ना हो, मोम की तरह पिघल जाए जब भी कोई आजमाइश सामने आ जाए, पायदार हो, मजबूत हो। और फिर या जैतून के पौधों की मानद हो, या देवदार या खजूर या बलूत या सरू या सनोबर या संदल की लकड़ी की मानद हो। तो मुबारक है वो कौम जब उसके बेटे जवानी में, ये नहीं लिखा कि जिसके बेटे कादावर पौधों की मानद हो, बीच में लफ्ज डाला गया है जवानी में। नौजवान बेटे बेटियों याद रखो, जवानी बहुत बड़ा कीमती वक्त है, अहम वक्त है। जो शख्स इसमें डगमगा जाता है, कई तरह की गलतियां करता है, या वो नाफरमानी में, ज़िद में, डठाई में, मनमानी में, अकड़ में, गरूर में अपना उम्र का ये ख़ास हिस्सा गुजार देता है, मुमकिन है कि वो सारा वक्त उसके मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो। असल में यही वो वक्त होता है अपनी ज़िंदगी बनाने का, यही वो वक्त होता है अपने पाँव पे खड़े होने का, यही वो वक्त होता है अपने करियर या मुस्तकबिल को संवारने का। तो इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आए जवान अपना दिल मुझे दे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आए जवान अपनी जवानी में अपने खालिक को क्या कर, याद कर। तो लिहाजा जहाँ बुज़ुर्गों की, माँ बाप की, खादमों की बड़ी
ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کریں. بزرگ ایوب کی طرح وہاں بیٹے بیٹیوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے گھر کی طرف رجوع کریں, خدا کا کلام سیکھیں. دانیل, صدرک, میثق, عبدنجو کی طرح دعا گو شخص بنیں. یوتھ میٹنگ یہاں پر ہوتی ہے, میں تمام پیرنٹس سے التجا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہانک کر خدا کے گھر میں لا کر چھوڑیں, تاکہ وہ خدا کی سچائیاں سیکھیں, ان کی کاٹ چھانٹ ہو, ان کی تربیت ہو, اور وہ ابھی سے خدا سے ڈرنا اور خدا سے پیار کرنا سیکھیں. اس کے بعد لکھا, اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں. محل اور عام گھر میں فرق ہے. محل عام طور پر شہزادوں اور بادشاہوں کی رہائش گاہ ہوتی ہے. ہم جیسے انسان عام گھروں میں رہتے ہیں, حاکم ہوں یا بادشاہ ہوں یا شہزادیاں ہوں یا شہزادے ہوں, وہ محل میں ہوتے ہیں. تو سلیمان نے جو محل بنایا تھا یا پرانے وقتوں میں جو محل بنتے تھے, ان میں کچھ ستون یا پلر جو تھے وہ خوبصورتی کے لیے تراشے ہوئے خوبصورتی کے لیے بنائے جاتے تھے. ابھی اگر جو ماڈرن بلڈنگز آپ دیکھتے ہیں کسی کسی جگہ, ہمارے اپنے یہ دیکھیے 2 پلر ہیں آپ کے سامنے, ایک کے اوپر لکڑی کی پائلنگ ہوئی ہوئی ہے اور دوسرا پلر جو ہے وہ ویسے ہی سادہ ہے. دونوں میں فرق پڑ گیا. آج کے دور میں کیا ہے کہ پلرز کے گرد یا تو ووڈن جو ہے وہ کورنگ لگتی ہے اور اس کے سیمنٹ وغیرہ کو, سیمنٹ کے پلر کو چھپانے کے لیے اور پلر کو خوبصورت بنانے کے لیے, یا آج کل ایلومینیم ہو یا سٹیل ہو, اس کی کورنگ جو ہے وہ پلرز پر کر کے عمارتوں کی, دفتروں کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو بیٹیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں محل کے لیے, محل میں نے کہا بادشاہ کے رہنے کی جگہ ہے, کلیسیا بھی روحانی طور پر ایک محل ہے جس میں بادشاہ رہتا ہے, جو اپنی مقدس ہیکل میں ہوتا ہے, اور جس کلیسیا میں بھی بیٹیاں تربیت یافتہ, تراشی ہوئی پتھروں کی مانند ہوں, راست بازی پاکیزگی میں روحانی ترقی اس طور سے کریں کہ آپ کی بیٹیوں کی لوگ مثال دے کر کہیں کہ فلاں کی بیٹی کو دیکھو. یہ مبارک حالی ہے, مبارک ہے وہ قوم جس کی بیٹیاں محل کے کونے کے لیے, محل کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں, محل کی خوبصورتی اس کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے. اور جو جتنا بڑا معیار ہم خدا کے کلام میں پڑھ رہے ہیں, ہم جو شادی شدہ ہیں اور خدا نے ہمیں بچے دے رکھے ہیں, بیٹیاں دے رکھی ہیں, ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ان کو پال پوس کر پرورش کر کے اس بڑے معیار تک پہنچانا ہم انسانوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اور جیسے یسوع المسیح نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے, میں آج یہ کہوں گا ہم کتنے بھی اچھے نمونہ کی زندگی بسر کرنے والے والدین ہوں, ہم اپنے بچوں کو کسی پنجرے میں نہیں بند کر سکتے, ہم اپنے بچوں کو زبردستی خدا کی راہ پر نہیں چلا سکتے. ہمیں خدا کی الہی مدد کی, فضل کی, بخشش کی, نظر کرم کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں استعمال کرے اور ہمارے بچے نافرمانی کی روح جو شیطانی قوتیں نافرمان بیٹے بیٹیوں کے اندر تاثیر کرتی ہیں, اس تاثیر سے خدا ان کو بچائے اور روح القدس ان کے اندر بسا ہوا ہو اور وہ اس کی تابع داری میں پاکیزگی کو عمال تک پہنچاتے ہوئے خدا کے گھر میں آ کر پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کر سکے. اب جس قد کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ بچے قداور پودوں کی مانند ہوں, بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں, یہ جو
معیار ٹھہرایا گیا ہے، اس معیار کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم یاد کریں یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، میں آخری دنوں میں ہر ایک فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور وہاں لکھا ہے تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کی روحانی ترقی کو ناپ لیں، اگر ہمارے بیٹے بیٹیاں خدا پرست ہیں، پاک روح سے معمور ہیں، وہ کتنی روحانی ترقی کر رہے ہیں کلام کے مطابق؟ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب روح القدس تمہارے اوپر نازل ہوگا، کلیسیا پر نازل ہوگا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ آج ہم یاد کر سکتے ہیں خدا کے ایک ادنا خادم کو جس کا نام فلپس تھا، اور فلپس کلیسیا میں ڈیکن چنا گیا تھا، لیکن میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں کہ پراؤڈ فادر ہوگا۔ کس بات کے لیے؟ لگتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، 4 بیٹیاں ہی تھیں، اور اعمال کی کتاب کے 21 باب کی 9ویں آیت میں پڑھیے، جس مرد خدا کی 4 بیٹیاں ہوں، چاروں ہی نبوت کرتی ہوں، وہ کتنا خوش نصیب باپ۔ لیکن ہر گھر میں ہر بیٹی بیٹا سارے کے سارے نبوت نہیں کر سکتے، لیکن ایک ماڈل ہے، ایک مثال ہے، ایک معیار ہے۔ اگر ہمارے بچے اس طرف رخ کریں، خدا کو ڈھونڈیں، روح القدس کی نعمتوں کو ڈھونڈیں، کو روزے کی توفیق مل جائے، کو 4-6 گھنٹے خدا کے زروندے منہ گرنے کی توفیق مل جائے، یہی نبوت کریں گے، یہی نبوت کریں گے۔ اور اس وقت پہلے تو 2 خدمات کی کلیسیا میں بڑی کمی تھی، اب 3 خدمات کی بڑی کمی ہے۔ میں کئی سال سے سکھاتا ہوں کہ کلیسیا میں نبی کی خدمت کی بڑی کمی ہے۔ بہت سارے لوگ کلیسیا میں بروپیے بن کر جی رہے ہوتے ہیں، سال ہر سال چل رہے ہیں، چندے بھی دے رہے ہیں، لگاتار عبادت میں بھی آ رہے ہیں۔ پروفٹ کی چرچ کے اندر ضرورت ہے، جو اندر تک دیکھ سکتا ہے، اور خدا کی روح اس پر نازل ہوتی ہے، اور وہ باطن کی کیفیت کسی کی خدا کے روح کی ہدایت سے بیان کر سکتا ہے۔ تو چرچ کے اندر پاسٹروں کی کمی نہیں ہے، پورے پاکستان میں پاسٹر بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ ہے۔ پروفیٹک اٹرنس، نبوتی کلام، نبی۔ اور دوسری کمی میں بتاتا رہا ہوں استاد کی، کیونکہ استاد بننے کے لیے دنیاوی علم ضروری ہے، آنکھیں رہ جائیں گی آپ کی پڑھ پڑھ کے۔ نبی کی کمی، استاد کی کمی، اور اب آج کے دنوں میں، سالوں میں، رسول کی کمی۔ رسول وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر سے، محلے سے، اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے کہیں، اور زیرو سے کام شروع کر کے کوئی ادارہ قائم کرے گا، کوئی چرچ قائم کرے گا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر نیا کام کرے گا۔ جیسے پولوس جہاں کہیں بھی گئے، ہمارے بھائی جان سلونی کے پاس اس ٹائپ کی خدمت ہے۔ تربت میں کوئی چرچ نہیں تھا، ہی واز دا پرسن، گئے جاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ دا ٹائم کیم، واحد پینٹیکاسٹل چرچ ہے، نہ صرف پینٹیکاسٹل چرچ ہی واحد ہے پورے مکران ڈویژن میں۔ رسالت کی خدمت، کیونکہ گھر سے نہیں نہ نکلتا، کوئی شہر سے نہیں نکلے گا، صوبے سے نہیں نکلے گا، رسالت کی بڑی کمی ہے۔ تو اس لیے فلپس کی بیٹیاں ہمارا ایک خواب ہونا چاہیے، ایک چاہت ہونی چاہیے کہ کاش ہمارے بچے کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، سب لوگ نبوت نہیں کر سکتے، کئی دعا گو ہو سکتے ہیں، کئی اپنی کمائی کے ذریعے سے، روپے پیسے کے ذریعے سے خدا کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے۔ تو لکھا ہے
یوئل 2:28 تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے. اعمال 21:9 میں لکھا فلپس کی 4 اور لکھا کنواری بیٹیاں. کنوار پن میں خدا کے ساتھ چلنا، جوانی کی خواہشات پر غالب آنا، پراگندہ خیالات اور نت نئی گمراہ کرنے والی اور پھسنے والی راہوں سے بچنا، اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرنا، اپنے خاندان کی کوئی ناک نہ کٹنے دینا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، خدا کی کلیسیا اور اس کے کلام کا اور خدا کے نام کی کو لاج رکھنا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ نبھانے کی ضرورت ہے. زکریا نبی کے صحیفے اس کے 9ویں باب کی 17 آیت. زکریا نبی کا صحیفہ 9ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے تمہاری لڑکیاں نئی مے سے نشو نما پائیں گی. تمہاری لڑکیاں نئی مے سے نشو نما پائیں گی. نئی مے کیا ہے؟ روح القدس. اب دیکھیے کہ جو شخص نشہ کرتا ہے نا اس کو پہچاننا بڑا آسان ہے. خاص طور پر شرابی کو پہچاننا بڑا آسان ہے. کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تین طرح سے ہم شرابی کو پہچان سکتے ہیں. پہلا طریقہ، کبھی کبھی ہمارے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہوتی ہے. اس طرح سے بھی پہچان سکتے ہیں شرابی کو. پھر شرابی گفتگو بھی ایسی الٹ پلٹ کرتا ہے کہ سوچتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے گفتگو سے. اور پھر وہ چال ڈال سے تو لڑک لڑ کے چل رہا ہوگا. جو پاک روح سے لکھا نا کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو بلکہ پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ. اس کا مطلب ہے جس طرح شراب کسی نے پیا ہو تو اس کو شراب کا نشہ ہو تو اس کے چلنے چلنے سے بندے بھانپ لیتے ہیں جو شراب نہیں بھی پیتے. تو اسی طرح سے ہمارے بیٹے بیٹیاں پاک روح سے اس طرح سے بھرے ہوئے ہوں کہ ان کے دنیا میں چلنے، دفتروں میں کام کرنے، اداروں میں کام کرنے سے دنیا جانے کے اس کے اندر یوسف کی طرح الہوں کی روح ہے. دانیل کی طرح اس شخص کے اندر الہوں کی کیا ہے؟ روح ہے. یہ فرق شخص ہے. آج کل ایک ماڈرن طریقہ بھی ہے شراب کو پہچاننے کا. وہ ہم نے دریافت کیا ہے پچھلے چند سالوں پہلے. ہم گئے سویڈن میں، تو سویڈن میں ایک ہمارا دوست تھا تو وہ گاڑی چلانے لگا، گاڑی سٹارٹ نہ ہوئے. تو ہم نے کہا کیا ہو گیا، آپ کی گاڑی نئی ہے تو یہ سٹارٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اور کہنے لگا مجھے یاد آ گیا اس کا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا سویڈن میں ہر کار کے اندر، خصوصاً ٹیکسیوں کے اندر ایک آلہ لگا ہوتا ہے. وہ آلہ جو ہے وہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ ڈرائیور شراب پی کے تو نہیں چلا رہا گاڑی. تو اس کا سسٹم اس قسم کا ہے کہ ایک خاص اس میں پمپ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ زور سے اس میں آپ پھونکیں تاکہ آپ کا سانس اس کے اندر جائے. اگر آپ نے شراب پیا ہوا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہونی، کیونکہ وہ جو سانس ہے وہ بتائے گا، آلہ بیچ میں لگا ہے کہ یہ شرابی ہے ڈرائیور، گاڑی نہیں سٹارٹ ہوتی. اگر آپ نے شراب نہیں پیا اور آپ نے اس میں پھونک ماری ہے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. ہم نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب نیا طریقہ ہم نے سنا ہے. یہ ماڈرن طریقہ ہے شرابی کا. تو اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے دونوں طرف سے، بلکہ تینوں طرف سے ہے. پلپٹ سے بھی ہے، لیڈرشپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، نہ صرف اپنے بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے. خدا کے حضور دست دعا بلند کی جائے. ماں باپ کی اس سے بھی بڑی ہے، اور پھر بچوں کی اپنے لیے. وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، کبھی لوگ کہتے ہیں اچھا جی تساں کھادا میں کھادا تو کوئی گل ہے. نہیں، میاں بیوی کے پیٹ دونوں کے فرق ہیں، وہ فرق جگہ جاتا ہے کھانا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر ایک نے اپنی قبریں پہنا ہے. پنجابی کی کہاوت، اس کا مطلب کیا ہے؟ وی آر ریسپانسبل فار آور اون لائفز. جہاں ہمیں خادموں سے دعاؤں کی توقع ہے، جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کریں
کیا بچوں کے لیے ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خدا کی رحمت طلب کریں، اس میں بڑھیں، اس کی نزدیکی اور قربت کے خواہاں ہوں؟ تو یہ تو ہوگی نوجوانوں کی بات کہ جب ہمارے نوجوان قد آور پودوں کی مانند ہوں اور ہماری بیٹیاں محل کے لیے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں، لکھا ہے جب ہمارے کھتے بھرے ہوں۔ بھرے ہوئے کھتے جو ہیں، کوئی کاشتکار ہو، کوئی ذمہ دار ہو، اگر وہ سارا سال محنت کرے اور گھر میں 10-20 بوریاں بھی گندم نہ آئے تو ناکام کاشتکار ہے۔ وہ اداس اور پریشان ہوگا کہ اتنی محنت کے باوجود بھی گھر میں بہتات کے ساتھ اناج نہیں آیا ہے، فصل اچھی نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ قوم مبارک ہے جس کے کھتے بھرے ہوئے ہوں۔ بھرے ہوئے کھتے جو ہیں وہ بہتات، کثرت اور برکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ برکت کا لفظی مطلب ہے بڑھنا، فلرش کرنا۔ جہاں برکت ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے۔ ہمارے بلوچستان میں جس گھر میں انگور کی بیل ہوگی نا، اکثر وہ بیل دیوار کے اندر، چار دیواری کے اندر لگائی جاتی ہے، وہ اس قدر تیزی سے بڑھتی ہے کہ دیوار سے باہر بھی، جیسے عام گھروں میں بیل نہیں لگی ہوتی خوبصورتی کے لیے، تو وہ بڑھ کے باہر دیوار تک پھیل جاتی ہے۔ اور یہی بات یوسف کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے جس کی شاخیں دیوار سے باہر نکل گئی ہیں۔ پراسپیرٹی، بلیسنگ، برکت، بہتات، کثرت، ترقی اس کی علامت ہے۔ تو وہ کلیسیا مبارک ہے جب ہمارے کھتے بھرے ہوں، کلیسیا میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، لوگ نجات پا کر کلیسیا میں شامل ہو رہے ہوں، آئے دن بپتسمے لے رہے ہوں۔ پچھلے دنوں میں کوئی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، کسی جگہ 1 لاکھ افریقن کنٹری میں 1 لاکھ لوگوں کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا۔ بہتات، کثرت۔ اب یہ کثرت کیسے ہوگی؟ امثال کی کتاب کے 14ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ بہتات کا بڑا تعلق لیڈر کے ساتھ ہے، قائد کے ساتھ ہے یا قائدین کے ساتھ ہے۔ جس چرچ کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی خدا کی انائنٹنگ نہیں ہے، جس کا کوئی کردار نہیں ہے، جس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی خدا کی برکت نہیں ہے، وہ 50 سال بھی کسی چرچ کا پاسٹر رہے گا، وہ چرچ نہیں بڑھنا۔ وہ بڑھے گا تو فزیکلی بڑھے گا، نئے بچے پیدا ہو جائیں گے، وہ جوان ہو جائیں گے تو وہ ممبرشپ بڑھ جائے گی۔ غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول نے کہا، کیا جب خدا نے یہ کہا موسیٰ سے کہ ان کو بتا دے کہ تم چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، تو اس نے دلیل دی کہ کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے یا خادموں کے بارے میں رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جیون خدا کے لیے دے دیے ہوئے ہیں، ان کی مالی ضروریات کی فکر کرنا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ جن کو وہ کلام سناتے ہیں وہ اپنی اچھی چیزوں میں ان کو شریک کریں۔ اور ان بیلوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتنے محنتی ہوں اور خدا کی قربت میں رہنے والے ہوں کہ غلہ بڑھے، افزائش ہو۔ امثال کی کتاب کے 14ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے، بڑی اہم بات ہے، لکھا ہے، علم کے وسیلے سے کوٹھڑیاں نفیس اور لطیف مال سے معمور ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، پاکستان میں پڑھے لکھے خادموں کی جتنی آج ضرورت ہے شاید 50 سال پہلے نہیں تھی۔
دنیا میں علم کی دوڑ، کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج کی دنیا میں گواہی دینا، ایونجلزم کرنا، بشارت دینا، اپنے مذہب کا دفاع کرنا، اور پھر اس اسلامی ملک میں مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے بچے سیمنری میں جائیں، ہمارے بچے ماسٹرز ڈگریاں کریں، وہ اس سے ہائی ڈگریز کریں، اور اچھا ہے کہ جیسے آج میں نے خدا کے جلال کے لیے آپ کے سامنے گواہی دی ہے ایک نوجوان بیٹے کے کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، کتنے اور نوجوان اگر کلیسیا میں اس طرح کا رخ اختیار کریں تو ہمارے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں نوجوانوں کو، آپ آرمی میں جاؤ، ایئر فورس میں جاؤ، نیوی میں جاؤ، اب تو لڑکیوں کے لیے ایسے مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرو، تیاری کرو۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہمیں بتاؤ، سی ایس پی کے امتحان دو، بہت مواقع ہیں۔ اکثر ہمیں مختلف جگہوں سے خبریں ملتی ہیں، یہاں تک بی اے پاس لوگوں کی نوکریاں ہیں، لیکن نہ معلومات اور نہ کو محنت تو نہ کو تیاری۔ ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی سر وہ میں چاہتی ہوں کہ میں خدا کی خدمت کروں۔ میں نے کہا کرو، تمہیں کون روکتا ہے، کرو۔ تو میں دراصل بائبل اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ بڑی لائق لڑکی ہے۔ تو میں نے سر میں نے بی اے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا آگے نہیں پڑھنے کا کوئی ارادہ؟ کہلی دل تو کرتا ہے، غریب گھرانے سے۔ میں نے اس کو خوب بٹھا کے سمجھایا اور اس کو تھوڑا سا دھکا دیا، تو اس نے ایم اے انگلش میں داخلہ لیا، اچھے نمبروں میں ایم اے انگلش کر گئی۔ پچھلی دفعہ میں کوئٹے گیا، مجھے فون کیا، سر میں نے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، کیسے؟ کہتی بس میں نے آپ کو ملنا ہے، سلام کرنے آنا ہے۔ میں نے کہا ایسے تو نہیں سلام کرتی ہوئے گی، تو مجھے بتا کو مقصد ہوئے گا تیرا۔ کہتی میں آ کے بتاؤں گی۔ اچھا جی، آ گئی، اتنا 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ لے آئی۔ ہاں یہ مٹھائی کا ہے کہ لیے سر آپ نے مجھے انکریج کیا تھا نا، میں نے انگلش میں ایم اے کر کے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا ہے، تو میری انگلش کے لیکچرار کی جو ہے وہ مجھے پوسٹ مل گئی ہے۔ میں نے کہا تو مٹھائی نہ بھی لاتی تو یہ میرے لیے یہی کافی تھا۔ کتنی خوشی کی بات۔ میں شاید آپ کو میری بات کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ پورے طور پہ استعمال نہیں ہو رہے۔ ہم تو کالجز قائم کر سکتے ہیں، اس ادھر کراچی میں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں بچوں کو پبلک سروس کمیشن کے اب سارے کام میں نے تو نہیں نہ کرنے، باقیوں کا کیا کام ہے؟ پبلک سروس کمیشن کی تیاری کروائی جاتی ہے بچوں کو، سی ایس پی کی تیاری کروائی جا سکتی ہے۔ یہ لیں کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے لیں، فیسیں ان کی دی جا سکتی ہیں، پڑھیں تو صحیح، قوم کی شان بنے، قادور پودے بنے، دور سے لہراتے ہوئے خوبصورت درختوں کی طرح، پھلدار درختوں کی طرح دکھائی دیں۔ تو لہٰذا امثال 14ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے علم کے وسیلے سے کوٹھڑیاں نفیس اور لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ ہماری اپنی کمیونٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو 4 سے 7 لاکھ روپیہ پاکستان میں مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں، جو ہمارے رابطے میں ہیں۔ کوئی 4 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 3 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 6 لاکھ لے رہا ہے، کوئی 7 لاکھ لے رہا ہے۔ اس ملک کے اندر تھوڑا ہے پیسہ، کوئی تھوڑا پیسہ کیسے؟ علم کے وسیلے سے محنت کیا، کسی مقام پر پہنچے، راتیں جاگے ہیں، خون پسینہ ایک کر دیا ہے، ماں باپ کا فخر سے سر بلند کر دیا ہے، کلیسیا اور قوم اس پر فخر کر سکتی ہے۔ اس لیے مبارک اس وقت ہم ہیں جب ہمارے خطے خوب بھرے ہوئے ہوں اور علم کے وسیلے سے، اور یہ دونوں طرح کا علم ہے۔ تھیالوجیکل ایجوکیشن ہم حاصل کریں گے، اس علم میں ہم بڑھیں گے، ہم پاکستان میں مسیح کے زبردست ایک دیودار درخت کی طرح دراز قد گواہ بن جائیں گے۔ اپنے ایمان کا دفاع کریں گے، ہم ٹیلی ویژن پہ بھی کر سکتے ہیں، اخباروں میں بھی کر سکتے ہیں، ہم جلسوں میں بھی کر سکتے ہیں، ہم مذاکروں میں بھی کر سکتے ہیں، کب؟ جب ہمیں کچھ آتا ہوگا۔
اور اسی طرح سے سیکولر ورلڈ ہے. پھر لکھا ہے کہ جب ہمارے خطوں میں ہر قسم کی جنس مل سکے. اگر ایک زمیندار جو ہے صرف گندم ہی اگائے اور اس کو گندم کے ذریعے سے آٹا مل جائے گا, روٹی وہ کھا سکتا ہے, تو باقی مرچیں کہاں سے آئیں گی, یہ گڑ کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب ان کو گنا بھی بونا پڑتا ہے, ان کو کپاس بونی پڑتی ہے, کپڑے خیز کہاں سے بننے ہیں, سبزیاں کہاں سے ہیں, فروٹ کہاں سے ہے. لکھا ہے جب اس کھیت میں ہر طرح کی جنس ملے. اس کا مطلب ہے کہ چرچ کے اندر مختلف خدمات رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے. کیوں کوئی موسیقی میں آگے نکل جائیں, کوئی اپنے ایمان کے دفاع میں آگے نکل جائیں, کوئی علم الہیات میں اپنے خداوند کی اچھی گواہی دینے اور تعلیم نکلنے میں آگے نکل جائیں, کوئی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو, مینج کریں چیزوں کو, کوئی مینٹیننس کے اندر ہو, کوئی خواب اور رویا دیکھنے والے ہوں, کوئی کتابیں لکھنے والے ہوں, کوئی ترجمے کرنے والے ہوں, کچھ 26 قسم کی خدمات تو میں آپ کو انگلیوں پہ بتا سکتا ہوں. اور 1999 میں میں نے یہاں 26 قسم کی خدمات کی بائبل اسٹڈی 3 مہینے کروائی ہے. کہ سب کا پاسٹر بننا ہی ضروری نہیں ہے, بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے, وہ کرنے والا ہو. تو وہ کلیسیا مبارک ہے جس میں ہر طرح کی جنس ملے, جس کے بارے میں پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں, نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں, تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں. وہی ایک روح ہے جو ہر ایک کے اندر یہ تاثیریں پیدا کرتا ہے. پھر پہلا کرنتھیوں اس کے 12 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں, پہلے رسول, نبی, مبشر, چرواہے, استاد, پھر منتظم, شفا دینے والے, غیر زبانیں بولنے والے, ترجمہ کرنے والے, معجزے دکھانے والے, مددگار, کونسلنگ کرنے والے, نصیحت کرنے والے, قیادت پیشوائی کرنے والے, ڈیلیورر, بدروؤں سے, جادو تعویذ سے رہائی دلوانے والے, جو مخیر حضرات ہیں, روپے پیسے کی خدا نے برکت دی ہے, روپے پیسہ خرید دینے والے. 15 قسم کی تو خدمات یہی ہیں. تو جب کلیسیا میں ہر طرح کی جنس ہو, ہماری بہنیں خداوند میں بڑھ رہی ہوں, بیٹیاں بڑھ رہی ہوں, نوجوان بڑھ رہے ہوں. پہلے سے جو ڈیکن ہے, فلپ جو تھا, فلپس محض ایک ڈیکن تھا, روحانی ترقی کر کے اپنے وقت کا ایک نامور مایا ناز مبشر بن گیا. تو اور فیملی لائف اتنی خوبصورت تھی, 4 بیٹیاں اس کی نبوت کرتی ہیں. چوتھی بات لکھی ہے جب ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں. یہ بھیڑ بکریاں ہیں چرچ کے ممبر. میں آپ سے آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جتنے اس چرچ کے ممبر ہیں اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں جو میں اپنے سے بھی کرنے لگا اور آپ سے بھی. ہم میں سے کتنے خاندان ایسے ہیں جن کے اندر کوئی جنون کی حد تک یہ بوجھ ہے کہ میں کسی نہ کسی کو نجات دلوانے کا ذریعہ بنوں, کوئی نہ کوئی میرے سمجھانے سے, کسی کو چرچ آنے کی دعوت دینے سے, کسی کے لیے پوشیدگی میں دعا کرنے سے, بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھانے سے, کاش میرے وسیلے سے کوئی نہ کوئی شخص نجات پا جائے اور پورے سال میں 31 دسمبر کی رات میں کہہ سکوں کہ اس سال میں نے ایک شخص کو خداوند کے پاس لانے کے لیے رہنمائی کی اور وہ آ گیا یا آ گئی ہے. چرچ گروتھ جو ہے, چرچ کا بڑھنا, صرف ایک شخص یا 2-3 لوگ جو قیادت میں ہوتے ہیں صرف ان کا کام نہیں ہے, وہ بیج بونے والے, ان کے اور بتیرے کام ہیں. لیکن مبارک وہ قوم ہے, وہ کلیسیا ہے جس میں ہر ایک ممبر مبشر ہو, دعائیں کرے, کوشش کرے, جدوجہد کرے, کسی نہ کسی طریقے سے میں کسی کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال لوں, نجات پا جائے, سچائی کی پہچان تک پہنچ جائے, یعنی سول ونر ہو.
روحیں جیتنے والے ہوں. اور اگر نفسا نفسی ہوگی, اپنی اپنی فکر ہے, تو پھر اسی طرح سے جب تک مسیح نہیں آ جاتے تو یہ گاڑی اسی طرح سے چلتی رہے گی. تو کلیسیا اس وقت مبارک ہے جب ہماری بھیڑ بکریاں ہمارے کوچوں میں ہزاروں اور لاکھوں بچے دیں, ممبران روحیں جیتیں, گواہی دیں, بشارت دیں, لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں, خوشخبری سنائیں, اور جن کی کوششوں سے بتیرے راست باز ہو جائیں گے وہ آسمان پر نور فلک کی مانند چمکیں گے. اور جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے تو ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. ہم بتائیں گے کہ خداوند تو نے مجھے نجات دی, میں نے اپنی جیتے جی کم از کم اتنے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا میں ذریعہ بنی ہوں, میں ذریعہ بنا ہوں. پھر پانچویں بات, جب ہمارے بیل خوب لدے ہوئے ہوں. لدے ہوئے بیل کے لیے انگریزی میں لفظ لکھا ہے اسٹرانگ ٹو لیبر, اور بیل ہیں خدا کے خادم. ہر وہ خادم یا خادمہ جو کہتا ہے مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے, غور سے سنو, تمام چرچ غور سے سنیں, ہر وہ شخص کلیسیا میں مرد ہو عورت ہو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا نے خدمت کے لیے بلایا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک لدے ہوئے اسٹرانگ اور محنت کرنے والے بیل کی مانند ہو. یعنی خادم ویل ایکوپڈ, ویل ٹرینڈ, ویل ایجوکیٹڈ, اور ان کے اوپر انائنٹنگ ہو, خدا کا مسا ہو. لکھا ہے جب ہمارے بیل خوب لدے ہوئے ہوں. اس لیے کہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے 14ویں باب میں, جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے, لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور میں. تو جب ہمارے بیل فزیکلی صحت مند, اسپرچولی صحت مند, فزیکلی ساؤنڈ مائنڈ, اسپرچولی ساؤنڈ مائنڈ, خوب محنت کرنے والے ہوں, صبح بھی وہ اپنا بیج بوئیں, شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دیں, دوپہر کو بھی دریغ نہ کریں کہ گرمی بہت ہے کیسے باہر جائیں. یہ کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ ہم نے جان لیا کہ علم کے وسیلے سے کوٹھڑیاں نفیس اور لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں. امثال کی کتاب کے 24 باب کی 5ویں آیت میں دوسرا طریقہ لکھا ہے, اور وہ ہے علم کا زور صاحب علم کا زور بڑھتا جاتا ہے. علم بھی ایک زور ہے, نالجیبل ہونا, عدم معرفت کے سبب سے ہلاک نہ ہونا, اور علم حاصل کرنا محنت مانگتا ہے, وقت مانگتا ہے, توجہ مانگتا ہے. پھر امثال 24 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے دنا آدمی زور آور ہے. علم بھی ایک زور ہے, حکمت, دنائی اور فہم یہ بھی ایک زور ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ غور سے دیکھو کیسے چلتے ہو, نادانوں کی مانند نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو. سب سے بڑھ کر خدا کا کلام ہے جو ہمیں دنائی دیتا ہے. پھر ہے جو علم ہم دنیا سے لیتے ہیں, تو ایک عام ان پڑھ آدمی کے مقابلے میں پڑھا لکھا شخص جو ہے علم حاصل کرنے کے وسیلے سے وہ زور آور ہو جاتا ہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ جداؤن جب کہ ہارا ہوا مایوس خدا سے گلے شکوے کر رہا ہے, تو خدا نے اسے کہا آئے زبردست سورما تو اسی زور میں جا. یہ زور کون سا ہے؟ یہ روح القدس کا زور ہے, کیونکہ یہ نہ زور سے ہے نہ توانائی سے, فقط خدا کے روح سے. روح میں طاقتور ہونا, خدا کے ساتھ چلنا. جتنا ہم بائبل لے کر گھومیں وہ کوئی اتنی بڑی خدمت نہیں ہے. بڑی خدمت یہ ہے کہ کم از کم 50% وقت ہمارا گھٹنوں میں خدا کی حضوری میں گرے, اور اگر رات کے پیروں میں گزرے تو اور بھی بہت اچھا ہے. تو علم کا زور ہے, روح کا زور ہے, حکمت اور دنائی کا زور ہے, اور پھر ہے اختیار کا زور. آپ دیکھتے نا کہ سپاہی ہے, اتنی بڑا ٹرک آ رہا ہوتا ہے, وہ ہاتھ صرف کرتا ہے تو ٹرک رک جاتا ہے. وہ ٹرک زیادہ زور آور ہے,
آگے گوشت پوشت کا صرف انسان ہے، وہ اس لیے زوراور ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، پیچھے حکومت ہے، وہ کہے گا رک جاؤ، رکنا پڑے گا۔ اتھارٹی، اختیار، اور جو شخص دیانتدار نہیں اس کو اختیار نہیں ملتا، وہ بائبل کہتی ہے جو ٹرسٹ وردی نہ اس کو اختیار نہیں ملتا اور نہ ملنا چاہیے۔ اختیار کا زور ہے۔ پھر حلیمی اور فروتنی بہت بڑا زور ہے۔ موسیٰ بہت بڑا لیڈر تھا، اس کی اصل طاقت جو تھی وہ اس کی فروتنی اور شکستگی اور حلیمی تھی۔ جب بھی مخالف اٹھے ان کے گھر لڑنے کے لیے نہیں پہنچ گیا، خدا کے حضور گر گیا، یہ میرے بارے میں یہ کہتے میں کیا کروں۔ جو شخص اندر سے خالی ہوتا ہے نا، وہ ایک دم آپ کے گلے پڑ جائے گا، کیونکہ اس نہ برداشت ہوگی نہ تحمل ہوگا۔ جو اندر سے زوراور ہے، جسے باطنی انسانیت میں زوراور کہا گیا ہے افسیوں 3 باب کی 16ویں آیت میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا زور ہے۔ اور پھر محبت، جس کے بارے غزل و غزلات کی کتاب کے 8ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، عشق موت کی مانند زبردست ہے، سیلاب عشق کو بجھا نہیں سکتا۔ ایمان اور امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، افضل ان میں محبت ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جس میں ہمیں زوراور بننا ہے۔ اور پھر 6 بات، جب نہ رکھنا ہو نہ خروج ہو۔ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ رکھنا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریے یہ ہمارا چرچ جو ہے، یہ اس کو دشمنوں سے خطرہ ہو تو ہم سارے بڑے بڑے طاقتور دروازے لگا کے، بڑے بڑے موٹے تالے لگا کے تو چرچ کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں، اور چور اور ڈاکو آئیں اور وہ دیکھیں کتنا بڑا، جتنا انہوں نے تالا لگایا وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہم سے ٹوٹنا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ پیچھے آ کے دیوار میں چھوٹا سا سراخ کریں گے، وہ تالے لگے رہیں گے اپنی جگہ، بڑے بڑے مضبوط دروازے بھی اپنی جگہ لگے رہیں گے، وہ رکھنا کر کے سوراخ نکال کے دیوار میں، تو وہ وہاں سے اندر داخل ہو کے تباہی کریں گے۔ اور پرانے وقتوں کی جو جنگیں تھیں وہ اس طرح سے ہوتی تھیں کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے، ویسے تو پرانے وقتوں میں جو اہم شہر تھے ان کے گرد ہوتی تھی ایک فصیل، اور اس فصیل کے اوپر چوکیاں قائم کی جاتی تھی جہاں پر لوگ تیر لے کر تو کھڑے ہوتے تھے تاکہ دشمن آئیں تو ہم ان پر چلائیں تو یہ قریب نہ آ سکے۔ تو جو مخالف فوج ہوتی تھی وہ ڈھال استعمال کرتی تھی، تیروں کو روک کر وہ آگے پیش قدمی کرتی تھی، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ دوار میں سراخ کر لیں تاکہ فوج یہاں سے اندر داخل ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے 2 چیزیں بڑی ہمارے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ ایک تو لکھا ہے گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے، جس کلیسیا میں گناہ آ جائے گا وہ اندر داخل ہو کر رکھنا کر کے کلیسیا کو برباد کر دے گا، یہ گانگوت کو برباد کر دے گا، صرف سوسائٹی رہ جائے گی، اجتماع رہ جائے گا، روحانی خاندان نہیں ہوگا۔ تو گناہ، اور پھر ابلیس جو گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اب اگر ہم سارے اپنے دروازے بند رکھیں گے تو وہ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا، پھوٹ کلیسیا میں پھوٹ پڑ جائے، ابلیس کو موقع مل جائے۔ تو مبارک وہ کلیسیا ہے جس میں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ حزقیل کی کتاب کے 26 باب کی 10ویں آیت، حزقیل 26 باب کی 10ویں آیت میں رکھنے کو شہر یا گھر میں گھس جانے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ جو شخص دروازے سے داخل نہیں ہوتا، کسی اور طرف سے آ جاتا ہے، وہ کون ہے؟ چور اور ڈاکو ہے، بھلے وہ روشندان سے آئے یا دیوار توڑ کر آ جائے۔ تو رکھنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا نقصان دہ کام ہے۔ اب رکھنے کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ ہے خروج۔ خروج کیا ہوتا ہے کہ جب فوج سوراخ کر کے اندر داخل ہو جائے گی تو پھر لوگوں کو یرغمال بنا کر، جنگی قیدی بنا کر
وہ باہر لے جائیں گے، خروج ہوگا، جیسے جنگوں میں ہوتا ہے۔ اور اس رکھنے کے دو معنی اور بھی ہیں، رکھنے اور خروج کے۔ ایک رکھنے کا مطلب ہے کلیسیا کے اندر روح کی یگانگت نہ ہونا، اور خصوصاً لیڈرشپ کے اندر نہ ہونا، قیادت کے اندر روح کی یگانگت نہ ہونا، رکھنا ہونا، ناراضگیاں، دل میں باتیں اور کئی کچھ اپنے اندر آ کر پنپنے دینا، اور وہ روح کی یگانگت نہ ہونا، یہاں سے ابلیس کو کلیسیا میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور خروج کا مطلب روحانی یہ ہے، یا تو کسی کی غلطیوں، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو کلیسیا سے خارج کر دینا، جسے ہم تھیالوجی کی زبان میں ایکس کمیونیکیشن کہتے ہیں، کہ ایسا شخص، جیسے لکھا ہے نا کہ تم میں سے ایک شخص ہے کرنتھس کی کلیسیا میں جس نے اس عورت سے شادی کیا جو اس کے پہلے باپ کی اس کی بیوی رہی ہے، پھر اس نے شادی کر لیا، تو وہ کہتا ہے ایسے شخص کو آپ نکالتے کیوں نہیں چرچ میں سے؟ آج چرچز کی حالت یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، پھر سب ٹھیک ہے، پھر سب خوش ہیں۔ جب آپ ملامت کریں گے، ریبیوک کریں گے، کریکٹ کریں گے، پھر لوگ آپ کے دشمن ہوں گے۔ تو رکھنے کا ایک مطلب، خروج کا ایک مطلب ہے کہ کسی کے بار بار گناہ کرنے کے سبب سے کلام کے مطابق اس کو کلیسیا سے خارج کرنا، کہ آپ کلیسیا میں نہیں ہیں، آپ کو کلیسیا سے خارج کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خود ہی کلیسیا چھوڑ جائیں، وہ میرے سے ٹھوکر کھا کے چھوڑ جائیں، وہ اپنی کسی وجہ سے چھوڑ جائیں، وہ کہیں جی ہمیں کوئی وزٹ ہی نہیں کرتا، میں کسی کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ کلیسیا سے یہ ٹھوکر لگی ہے، فلانے سے ہمیں یہ ٹھوکر لگی ہے، وہ اس کی وجہ سے نکل جائیں۔ وجوہات کوئی بھی ہوں، اس کا جج خدا ہے، اس کا انصاف کرنے والا خدا ہے، کہ کوئی شخص اپنی کرنیوں کی وجہ سے، اپنی من مانیوں کی وجہ سے چرچ چھوڑ رہا ہے، تربیت پذیر نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے مصرف بیٹے کی طرح، یا ہمارے جیسے خادموں کے ذریعے سے اس کو ٹھوکر لگی ہے، تو وہ خروج اس کا ہے، یا وہ چھوڑ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں کلیسیا کے لیے یہ حالت گوارا نہیں ہے، نہ رکھنا ہو اور نہ خروج ہو۔ اور آخری بات لکھی ہے 7ویں، نہ ہمارے کوچوں میں واویلا ہو۔ واویلا کے لیے انگریزی کے ترجمے لکھا ہے نو کمپلیننگ۔ چرچ کے کئی ممبر ایسے ہوتے ہیں جن کو چرچ میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں لگتی، وہ جب گھروں میں بیٹھیں گے، دوستوں میں بیٹھیں گے، وہ بات کریں گے، اس کلیسیا میں یہ بھی نقص ہے، یہاں یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، یہاں یہ بھی نہیں ٹھیک، مطلب بڑبڑاہٹ، شکوہ گلا۔ بہنوں بھائیو یاد رکھیے، نہ تو کوئی خادم کامل ہے اور نہ ہی کوئی کلیسیا ابھی تک کامل ہوئی، جب تک ہم آسمان پہ نہیں جاتے۔ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں یقیناً ہیں اور ہوتی ہیں، اور جو کمپلیننگ ہے کہ ہر وقت، میں نے ایک دن کلام میں پڑھا تھا، میں حیران ہوا کہ بڑبڑاہٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کا ایماندار بڑبڑانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور کرنتھس کی کلیسیا میں اسرائیلیوں کو خدا کے خلاف اور خدا کے خادموں کے خلاف بڑبڑانے کی وجہ سے سزا ملی تھی، اور ہم نہیں گناہ اس کو سمجھتے۔ اسی حالت میں ہم شرائع روانی بانٹیں گے، اسی میں ہم نے شریک ہونا ہے۔ whereas it is a great sin، ہر وقت کمپلین کرتے رہنا۔ ازدواجی زندگی میں بھی بڑا اس کا اثرات ہیں۔ بیوی ہے، اگر وہ ہر وقت بڑبڑاتی رہے، کڑتی رہے، اور گھر کا ماحول کیسے ہوگا؟ یا شوہر بھی اسی طرح کی نیچر کا ہو؟ نہیں، بڑبڑاہٹ کا متبادل کیا ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرنا۔ کوئی نہیں خداوند، اس کمزوری کے باوجود بھی تیرا شکر ہو، جیسا وقت گزرا ہے تیرے فضل سے گزر ہی رہا ہے، اور تو آہستہ آہستہ ان معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ کبھی کبھی شادی شدہ زندگی میں 2-3 سال میں ہی لوگ طلاق اور چھوڑنے کی سوچ لیتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ خداوند ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے سانچے میں ڈھلنے کے لائق ہمیں کر دے گا، اور ہماری ازدواجی زندگی کی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے گی۔
اب یہ نہیں ہے کہ چرچ میں کوئی شکوہ شکایت ہوتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہوگا ضرور، لیکن اس کا حل بھی لکھا ہے۔ حل کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے مرکز کی انجیل کے 11 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، اگر کسی کو کسی سے شکایت ہو تو اسے کیا کرے؟ معاف کرے۔ تو ہم نے یہ درس تو نہیں نا سیکھنا، ہم نے تو یہ کمپلیننگ کرنی ہے، واویلا کرنا ہے، شکوہ گلا کرنا ہے۔ جو دوسری طرف لکھا ہے کسی کو کسی سے شکایت ہو تو اسے معاف کرے، مرکز 11:25۔ پھر متی 5:23 میں لکھا ہے جب تو اپنی قربان گاہ پر نظر چڑھائے اور تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر۔ ایک ہے معاف کر، دوسرا ہے ملاپ کر۔ اور پھر کلسیوں کے خط کے 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو، شکایت ہوگی، اس کا مطلب نہیں، شکایت اس وقت نہیں ہے جب کلیسیا میں ہر ایک شخص کامل ہو، پھر شکایت نہیں ہوگی کسی کو۔ شکایتیں ضرور ہوتی ہیں، کمیاں ضرور ہوتی ہیں، داغ دبے جھریاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی کیا کرے؟ برداشت کرے۔ اور پھر لکھا ہے کہ دوسرے کے قصور کو کیا کرے؟ معاف کرے۔ یہ ہے روحانی طریقہ، برداشت کرنا، معاف کرنا، جا کر منہ پہ بتانا۔ دل میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جا کے منہ پہ بتانا مجھے آپ کی وجہ سے اس بات میں ٹھوکر لگی ہے۔ اتنی اخلاقی جرات تمہارے اندر ہونی چاہیے، کچھ نہیں، فرق نہیں پڑتا، وقتی طور پر کوئی شخص ناراض ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ہونے دیں، بتائیے کہ مجھے آپ کی وجہ سے اس بات میں ٹھوکر لگی ہے، اور اگر وہ بات واقعی ٹھیک ہے تو پھر اس شخص کو معذرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قصوروار بھی میں ہی ہوں اور میں ہی کہوں کہ مجھے آپ سے ٹھوکر لگی ہے تو پھر یہ زیادتی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ اس کا جج جو ہے وہ خدا ہے۔ ہم اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے، جو دلوں اور گردوں اور نیتوں کو جانتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور اس کا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ سو لہٰذا لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے۔ کیا حال ہے؟ جب ہمارے جوان جوانی میں قد آور پودوں کی مانند ہوں، اور ہماری بیٹیاں محل کے لیے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں، جب ہمارے کھتے خوب بھرے ہوئے ہوں، جب ہمارے بیل خوب لدے ہوئے ہوں، جب ہمارے کوچوں میں ہماری بھیڑ بکریاں لاکھ اور ہزاروں بچے دیں، جب کلیسیا میں نہ رکھنا ہو اور نہ خروج ہو اور نہ واویلا اور کمپلیننگ ہو، وہ کلیسیا کس قدر خدا کے جلال کا باعث بن سکتی ہے، اور وہ کس قدر وہ کلیسیا یا خاندان و قوم خدا کی نگاہ میں مبارک ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا معیار ہے جو خدا کے کلام میں ٹھہرایا گیا ہے، لیکن حوصلہ افزائی کی بات یہ ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے، جو ہمیں طاقت بخشتا ہے، اس کی طاقت لے کر ہم آہستہ آہستہ دن بدن ترقی کر کے اس معیار کی زندگی بسر کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔